الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو نماز جمعہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے۔ چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک پہ جب ہم نے گفتگو کی تھی کہ تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں ہوئی، تو اس کے بعد ہمارا اگلا موضوع یہی تھا کہ سرکار کا نور کہاں کہاں جلوہ گر ہوتا رہا۔ میرے آقا علیہ السلام کے نور کے کمالات، حضور کے نور کے جلوہ گری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور میرے محبوب کی آمد سے پہلے کہاں کہاں جلوہ گر ہوتا رہا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد نور کی آمد ہے، اور آپ کی ولادت جس وقت ہوئی ہے تو سرکار کا نور زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے ہے، اور کائنات کی ہر چیز کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر وہ نور رب ذوالجلال کے ہاں نور کے پردوں میں قیام کرتا رہا۔ پھر جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو پھر سرکار کا وہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا۔ یہ بھی مواہب لدنیا کے اندر لکھا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی روح کو جسم کے اندر ڈالنا چاہا، تو جب روح جسم کے اندر داخل ہوئی تو جسم کے اندر اندھیرا تھا، جسم کے اندر تاریکی تھی، وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، تو نور سرکار کا حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا
لکھا ہے کہ جس وقت روح نے عرض کی باری تعالیٰ یہاں تو اندھیرا بہت ہے، یہاں تاریکی بہت ہے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے روح میں اپنے نبی کے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھتا ہوں، نور بھی ہو جائے گا سویرا بھی ہو جائے گا۔ تو پھر سرکار کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تو حضرت آدم کے جسم میں نور چمکا، وہ سرکار کا نور تھا۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے جو فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا وہ بھی اللہ نے نور محمد کو سجدہ کروایا تھا، چونکہ سرکار کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ تو یہ شان جو حضرت آدم کو ملی ہے وہ بھی محبوب کے نور کی وجہ سے ملی ہے۔ اور پھر جوں سلسلہ چلتا رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نور مبارک، مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ جب سرکار کے نور سے باقی نبیوں کے نور کو پیدا کیا گیا، جو کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ سرکار کے نور کے جس وقت رب ذوالجلال نے نظر کرم فرمائی تو جتنے قطرے سرکار کے نور کو آئے پسینے کے، اللہ نے ہر قطرے کے بدلے نبیوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ تو جب نبیوں کے روحوں کے نور تیار ہوئے تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب کے نور کو کہ ان نبیوں کے نوروں کو نظر کرو۔ تو جس وقت سرکار کا نور انبیاء کے نور کے سامنے آیا، لکھا ہے کہ جن کا نور چمک رہا تھا، نبیوں کا نور کوئی عام تو نہیں تھا، وہ بھی چمک رہا تھا، لیکن جب سرکار کا نور آیا ہے تو سارے نور ماند پڑ گئے ہیں۔ سرکار کا نور سب نبیوں کے نور پہ غالب آیا۔ پوچھا نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے اے میرے کریم رب یہ نور کس کا ہے جس کے نور کے سامنے ہمارے نور کی روشنی کم پڑ گئی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے نبیوں کے نورو، یہ وہ نور ہے جو میرے محمد مصطفیٰ کا نور ہے، اگر تم ایمان لاؤ ان پر تو میں تم کو نبوت بھی عطا کروں گا۔ تو یہ بھی عہد لیا گیا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے نور کو جب نبیوں کے نور کے سامنے رکھا گیا تو نور اس وقت بھی چمک رہا تھا۔ پھر سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت بھی میرے محبوب کا نور حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت جا رہے تھے، غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، تو حضرت عباس جو کہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں، انہوں نے سرکار سے اجازت مانگی۔ اور اجازت کیا مانگی؟ فرمایا انی اریدو ان امتدحکا، محبوب میں چاہتا ہوں میں آپ کی شان بیان کروں۔ اب دیکھو کیا انداز ہے صحابہ کا، جنگ کا موقع ہو یا جنگ سے واپسی ہو، جہاں بھی موقع ملتا تھا محبوب کی شان بیان کرتے تھے۔ کہا انی اریدو ان امتدحکا، محبوب میں چاہتا ہوں میں آپ کی شان بیان کروں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا فد فاکا، میرے چچا جان اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، یعنی آگے سے سرکار نے دعا دی اور فرمایا چچا جان بیان کرو کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت سرکار کی اجازت ملی تو آپ نے کیا بیان کیا؟ موجم کبیر کے اندر امام طبرانی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت عباس نے سرکار کی شان میں پورا قصیدہ پڑھا۔ اس قصیدے میں یہ بھی شعر تھے، آپ فرمانے لگے وردت نار الخلیل مقتتما فی صلبہ انت کیف یحترق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، وردت نار الخلیل، محبوب آپ بھی اس آگ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ کیسے؟ فرمایا مقتتما، آپ چھپے ہوئے تھے، فی صلبہ انتا، فرمایا کہ آپ حضرت ابراہیم کی پشت میں تھے۔ تو فرمایا کہ لوگ حیران ہیں، آگ کا کام تو جلا دینا ہوتا ہے، تو پھر آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ حکم ربی تھا آگ کو کہ میرے نبی کو جلانا نہیں ہے، لیکن حضرت عباس فرماتے ہیں فی صلبہ انت کیف یحترق،
محبوب جن کی پشت میں تمہارا نور ہو آگ اس کو جلا کیسے سکتی ہے؟ ان کی پشت میں تمہارا نور تھا، فی صلبہ انت کیف یحترق، محبوب جن کی پشت میں تمہارا نور ہو آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ تو یہ سرکار کا نور اس وقت حضرت ابراہیم کی پشت میں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرا نور کی طرف منتقل ہوتا آیا، اور یہاں تک کہ جس وقت حضرت عبد المطلب جو کہ میرے آقا علیہ السلام کے دادا جان ہیں، جب ان کی پیشانی میں سرکار کا نور آیا تو مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا کہ حضرت عبد المطلب حرم کے اندر خانہ کعبہ کے قرب میں آپ آرام فرما رہے تھے، تو اچانک کیا ہوا، آپ بیدار ہوئے تو سرکار کا نور آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ انداز یہ تھا کہ آپ جب بیدار ہوئے آپ کے جسم پہ قیمتی لباس موجود تھا، آپ کو سرما لگایا گیا تھا، آپ کے بالوں میں تیل ڈالا گیا تھا، یعنی جس طرح بالکل تیار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے جسم پہ جو لباس جب آپ بیدار ہوئے جو پہنا ہوا تھا اتنا قیمتی تھا کہ قریش مکہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ کیا، کہاں سے آیا یہ لباس؟ جس وقت آپ کے والد حضرت عبد المطلب کے آپ کو لے کے قریش کے جو کاہن لوگ تھے، علم نجوم جانتے تھے، ان کے پاس لے کے گئے کہ یہ کیسے ہوا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، اٹھے ہیں تو اتنا قیمتی لباس ان کے بدن پہ ہے، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے اور بالوں میں تیل لگایا ہوا ہے، تو یہ سب کیسے خوبصورت ہوا؟ تو کاہنوں نے کہا کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے اب ان کی شادی کر دو، اب ان کا نکاح کر دو، کیونکہ ان کی پشت میں، ان کی پیشانی میں وہ نور آ چکا ہے جو نبی آخر الزمان کا نور ہے۔ تو پھر حضرت عبد المطلب کا نکاح ہوا، اور جس وقت آپ کی پیشانی میں ابھی نور تھا، شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب بھی قریش مکہ کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آتے اور ان سے دعائیں کرواتے، اور حضرت عبد المطلب جب بھی ان کے لیے دعا کرتے تھے اللہ فوراً دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ تو یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا، یہ سرکار کے نور کا اعجاز تھا کہ جب بھی حضرت عبد المطلب دعا مانگتے اللہ فوراً قبول فرما لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت ابرا بادشاہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، ارادہ اس کا تھا کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا، جس وقت ابرا بادشاہ آیا اس نے قریش مکہ کے جتنے بھی سردار تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان کے اونٹوں کو، ان کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور انتظار کرنے لگا کہ صبح ہوگی تو میں کعبے پہ حملہ کر دوں گا۔ لوگ اکٹھے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پاس گئے، کہا کہ عبد المطلب تم قریش مکہ کے سردار ہو، وہ بادشاہ آیا ہوا ہے، ایک تو ارادہ یہ ہے کہ وہ کعبے کو معاذ اللہ ڈھا دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے ہمارے جانور بھی قبضے میں لے لیے ہیں، تمہارے بھی 400 اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ حضرت عبد المطلب اٹھے اور آپ گئے ابرا بادشاہ کے پاس۔ مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے جس وقت حضرت عبد المطلب اس ابرا بادشاہ کے پاس گئے تو ابرا بادشاہ کے جتنے بھی ہاتھی تھے سارے ابرا کو سجدہ کرتے تھے، سوائے اس ایک ہاتھی کے جس پہ ابرا خود سوار ہوتا تھا، اس نے کبھی ابرا کو بھی سجدہ نہیں کیا تھا، بادشاہ کے سامنے بھی وہ سر نہیں جھکاتا تھا۔ جو ہی میرے مصطفیٰ کے دادا جان گئے ہیں وہی ہاتھی حضرت عبد المطلب کو سجدہ کرنے لگا، سرکار کا نور ان کی پیشانی میں دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے ابرا بادشاہ سے کہا کہ تم غلط ارادے سے آئے ہو، کیا ارادہ ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ میں صبح تمہارے کعبے کو ڈھا دوں گا، بیت اللہ کو گرا دوں گا، اور پھر میرا یہ ارادہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نے ہمارے جانوروں کو قبضے میں لیا ہے، 400 اونٹ میرے آپ کے قبضے میں ہیں، میں وہ چھڑانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، میں تو سمجھا تھا تم آ کے میرے آگے ترلے ڈالو گے کہ کعبے کو نہ ڈھاؤ، کعبے پہ حملہ نہ کرو، تم تو اپنے اونٹ چھڑانے کے لیے آئے ہو۔
حضرت عبد المطلب نے تاریخی جملے بولے. آپ فرمانے لگے اونٹ میرے تھے میں لینے آیا ہوں, کعبہ جس کا ہے وہ خود حفاظت فرمائے گا. کعبہ رب ذوالجلال کا ہے, اونٹ میرے تھے میں لینے آیا ہوں, کعبہ جس کا ہے وہ حفاظت کرے گا. تو تاریخ گواہ ہے کہ پھر رب ذوالجلال نے کیسے کعبے کی حفاظت کی, کیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کے رب ذوالجلال نے اپنے گھر کو بچایا ہے. پھر کیا ہوا, جب آپ اپنے اونٹ لے کے واپس آئے تو قریش مکہ سارے اکٹھے تھے. تو حضرت عبد المطلب آپ سب کو پہاڑ پہ لے گئے, اور جس وقت پہاڑ کوہ سبیر پہ گئے آپ نے جا کے دعا مانگی. دعا کیا تھی؟ آپ دعا مانگنے لگے, یا اللہ جو میرا کام تھا میں کر چکا ہوں, اب کعبے کو بچانا, اپنے گھر کی حفاظت کرنا یہ تیرا کام ہے. ابھی یہ دعا مانگ رہے تھے, مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا, جو ہی آپ نے دعا مانگی سرکار کا نور آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا, اور اتنا چمکا کہ چمکتے چمکتے روشنی کعبے تک بھی پہنچی. جب چمک پہنچی کعبے تک, حضرت عبد المطلب فرمانے لگے لوگوں واپس چلو, دعا قبول ہو گئی ہے. لوگوں نے کہا کیسے, ابھی تو بادشاہ غلط ارادے میں ہے. کہا خدا کی قسم جب بھی یہ نور میرے ماتھے میں چمکا ہے اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے. تو یہ سرکار کا نور تھا. تو پھر حضرت عبد المطلب وہاں سے واپس آئے, پھر رب ذوالجلال کی مدد آئی. تو یہ سارا سرکار کا نور تھا جو اس وقت چمک رہا تھا. پھر میرے آقا علیہ السلام کا نور مبارک جب حضرت طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں آیا, حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار کا نور میرے بدن میں آیا, فرماتی خدا کی قسم مجھے کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی تھی جیسے حاملہ عورتوں کو ہوتی ہے, بلکہ فرمایا ہر مہینے زمین و آسمان کے درمیان سے ایک صدا آتی تھی. وہ صدا یہ تھی, مبارک ہو آمینہ تجھے کہ تو سارے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. تو یہ سرکار کا نور حضرت آمینہ کے بطن اطہر میں تھا, تو فرشتے بھی مبارک بادیاں دیتے تھے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اللہ کے نبی آ کے حضرت آمینہ کو مبارک بادیاں دیتے تھے. پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جلوہ گری ہوئی, آپ کی ولادت ہوئی, تو پھر انداز جدا تھا. پھر انداز کیا تھا؟ لکھا ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے بدن سے ایسا نور نکلا, فرمایا میں بیٹھی مکہ شریف میں تھی, نور کی چمک سے مجھے شام کے محلات نظر آ رہے تھے. تو یہ سرکار کا نور چمکتا رہا, سرکار کے نور کی یہ جلوہ گری تھی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نور مبارک جو رب ذوالجلال نے آپ کے چہرے انور کو عطا فرمایا تھا. وہ کیسا نور تھا کہ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے رات کا وقت تھا, 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, ادھر سرکار کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا. جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے, حضرت جابر بن سامرہ کہتے ہیں ایک طرف سرکار کا چہرہ تھا, دوسری طرف 14ویں کا چاند تھا. میں کبھی چاند کو تکتا, کبھی چہرے مصطفیٰ کو تکتا, چمک ادھر بھی تھی چمک ادھر بھی تھی. آخر کار میرے دل نے فیصلہ کیا, اے جابر اس چاند کا چہرے مصطفیٰ سے کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ چاند کے چہرے پہ تو داغ نظر آتا ہے, مصطفیٰ کا چہرہ تو صاف نظر آتا ہے. یعنی سرکار کے چہرے کے نور کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا, بالآخر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, ہے عبداللہ ابن عمر تم نے تو سرکار کے چہرے کو دیکھا, بتاؤ سرکار کا چہرہ کیسے تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو یہ الفاظ مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہیں, آپ فرمانے لگے کانا نورن کلہ بل نور من نور اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے لوگوں میں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے, سرکار کا پورا چہرہ ہی نور نظر آتا تھا, بلکہ نور من نور اللہ, اللہ کے نور سے وہ نور چمک رہا تھا. تو یہ سرکار علیہ السلام کا نور مبارک ہے, آپ کی جلوہ گری, آپ کے نور کی ولادت, اور
میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے کی جو چمک ہے، ویسے تو کائنات کی ہر چیز رب کی توحید کی دلیل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جس وقت مناظرہ ہو رہا تھا، دہریے جو خدا کو بھی نہیں مانتے ان سے مناظرہ تھا، تو دہریوں نے کہا کہ آپ کوئی دلیل دیں۔ آپ نے فرمایا میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جب دریائے دجلہ کو میں نے کراس کرنا تھا، دریا کے کنارے ایک درخت تھا، میں نے دیکھا وہ خود بخود کٹا، اس کے پھٹے بنے، اس کی کشتی بنی، وہ خود بخود چلنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ میں دریا کو پار کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تعجب کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی درخت کاٹنے والا بھی نہ ہو، کشتی بنانے والا بھی نہ ہو، کشتی چلانے والا بھی نہ ہو، پھر کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اگر اللہ کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی تو خدا کے بغیر ہستی کیسے چل سکتی ہے؟ ایک کشتی کا چلنا محال ہے، تو پھر پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ بھی کسی کے چلانے سے چل رہا ہے۔ وہ رب ذوالجلال کی ذات موجود ہے، تو یعنی ہر چیز رب کی توحید کی دلیل ہے، لیکن سب سے بڑی دلیل رب کے ایک ہونے کی وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، کیونکہ سرکار کے چہرے کو رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آئی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ لوگوں نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ کہا جن کا چمکتا ہوا چہرہ اتنا نور والا ہو، کہا وہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اللہ کے سچے نبی کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام کے چہرے کی چمک تھی۔ اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میں گھر میں تھی، کپڑے سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گری تو اچانک چراغ بھی بجھ گیا، میں بڑا ڈھونڈتی رہی، سوئی کو نہ ملی۔ بالآخر جب سرکار میرے گھر میں داخل ہوئے، فرماتی ہیں چہرے کی چمک اور نور اتنا تھا کہ سرکار کے چہرے کے نور سے مجھے وہ سوئی مل گئی۔ تو یہ چمک تھی میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے کی، اور سرکار کا یہ نور جلوہ گر ہوتا رہا۔ بالآخر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔